بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رہنمائی اردو میں خوش آمدید۔ ہم نے رہنمائی اردو کے پلیٹ فارم سے اردو ادب کی علمی و ادبی شخصیات کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگ اردو ادب کی مایہ ناز شخصیت سر سید احمد خان کی حیات و خدمات پر ایک بریفلی ویڈیو کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس لنک پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ آ جاتے ہیں آج کی شخصیت کی طرف۔ آج کی شخصیت اردو ادب کی ایسی شخصیت جس نے دیوانگی اور جنون کی کیفیت میں بھی وہ کارنامے سر انجام دیے کہ عالم فرزانگی میں بھی بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس شخصیت نے نہ صرف اردو نثر کو ایک نیا انداز دیا بلکہ اردو نظم کو بھی ایک نئی شکل عطا کی۔ اس شخصیت نے نئی تنقید کی شمع روشن کی، مجلسی تنقید کی روایت کا آغاز کیا، موضوع مشاعرے کی بنیاد ڈالی، ادبی تاریخ نویسی کو ایک نئی جہت عطا کی۔ آج کی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد 5 مئی 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ صاحب طرز ادیب، نثر نگار، شاعر اور نقاد تھے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ابتدائی تعلیم پہلے اپنے والد سے پھر ابراہیم ذوق کے سایہ عاطفت میں حاصل کی۔ بعد ازاں دلی کالج میں داخل ہوئے جہاں مولوی نذیر احمد، ذکاء اللہ اور پیارے لال اشوب سے ہم سبق ہونے کا موقع ملا۔ مولوی محمد باقر آپ کے والد محترم جنہوں نے 1837 میں دلی سے پہلا اردو اخبار نکالا۔ آزاد دلی کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ملک کے حالات بگڑنے لگے۔ 1854 میں آزاد بھی اپنے والد کے اخبار میں ایڈیٹر کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔ 1857 کے غدر کے زمانے میں اردو اخبار نے انگریزوں کے خلاف دھواں دار مضامین شائع کیے مگر انگریزوں کے خلاف بغاوت مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہوئی۔ مولوی محمد باقر گرفتار کر لیے گئے اور انہیں مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ آزاد کی ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی۔ تقریباً 2.5 برس بڑی مشقتوں سے کاٹے، آخر انہوں نے سیاست سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ پہنچے۔ تلاش معاش میں مارے پھرے۔ آخر کار 1864 میں لاہور تشریف لائے۔ مولوی رجب علی کی سفارش پر انگریزوں کے ایک تعلیمی ادارے گورنمنٹ کالج لاہور میں 15 روپے ماہوار پر ملازم ہو گئے۔ ان کی گوناگون صلاحیتوں کا علم ہوا تو انہیں سرکاری اخبار اتالیق پنجاب میں ملازمت دی گئی۔ 1865 میں آزاد نے کابل اور بخارا کا سفر کیا۔ دوسرا سفر انہوں نے 1883 میں کیا۔ اس طرح انہوں نے جدید فارسی زبان جو ہے سیکھنے کا انہیں موقع ملا۔ 1873 میں کرنل ہارڈرائٹ نے انجمن پنجاب قائم کی اور ایک خاص قسم کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ ان مشاعروں میں آزاد اور حالی دونوں ذوق و شوق سے حصہ لیتے رہے۔ آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ ان کی تصانیف میں آب حیات جو 1880 میں شائع ہوئی، نیرنگ خیال 1880 میں شائع ہوئی، سخندان فارسی 1887 میں شائع ہوئی، قصص الہند 1869 میں، سیر ایران جو سفر نامہ تھا ان کا 1886 میں، دربار اکبری 1898 میں، نظم آزاد، تذکرہ آزاد، جانورستان، دیوان ذوق، انہوں نے اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی مرتب کیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی تصانیف جو بہت مقبول ہوئیں۔
دماغی تھکاوٹ اور جوان سالہ بیٹی کی بے وقت موت کی وجہ سے 1889 میں آزاد دماغی توازن کھو بیٹھے اور جنون کے آثار ان میں پیدا ہو گئے۔ آخری عمر تک یہی حالت رہی اور 22 جنوری 1910 کو انہوں نے 80 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پائی اور کربلا گاہ میں شاہ لاہور میں ہی دفن ہوئے۔ یہ تھی آج کی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد، جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔